کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکتے ہیں؟ کیا دعا میں وسیلہ پیش کرنا یہ درست ہے؟ کیا بغیر وسیلے کے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ وسیلے کی برکات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 14واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایاک نعبد میں چند اہم معلوماتی باتیں بیان کی۔ اس میں ہم نے آخری ایک قول ذکر کیا امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کیا جائے دعا میں، تو آپ فرماتے ہیں وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، یعنی اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے سبق میں انشاءاللہ الکریم اس بات کو بیان کریں گے، کیا وسیلہ پیش کرنا درست ہے؟ کیا وسیلے کا پیش کرنا قرآن مجید سے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ انشاءاللہ الکریم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، کثیر مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا، بلکہ تمام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا وسیلہ پیش کرنا، وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا، آپ فرماتے ہیں جس دعا میں کسی چیز کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور وہ اس کی دلیل بیان کرتے ہیں، یعنی اس وسیلے کو ثابت کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ 6 پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب اس وسیلے سے بعض مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا وسیلہ پیش کرنا ہے، کہ بندہ جو نیک اعمال کرتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں عبادتیں، وہ عبادتیں بندہ کرتا ہے، اس عبادت کا وسیلہ پیش کر کے رب تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا مزید میں سمجھانا چاہوں گا۔ مطلب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے بعد دعا مانگی، یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کا وسیلہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یا نماز پڑھی ہے، یا اللہ اس نماز کا وسیلہ یا اللہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یا اللہ تو میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، یا اللہ تو میری فلاں تکلیف کو دور کر دے، یا اللہ تو میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ بعض نے کیا فرمایا؟ بعض نے فرمایا اعمال کا وسیلہ پیش کرنا اس سے مراد ہے، لیکن بعض نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، کسی نیک ہستی کا، اللہ کے نبی کا، قرآن مجید کا وسیلہ، اللہ کے کسی اولیاء کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم دعا مانگیں گے، یعنی اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا پھر اللہ کے حبیب کا وسیلہ پیش کریں گے، یا اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کریں گے، یا اللہ فلاں تیرا نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کے صدقے سے، وسیلے سے یا اللہ میری حاجت پوری فرما دے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح سے وسیلہ اختیار کرنا درست ہے، چاہے وہ اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، یا اللہ کے حبیب، اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ دے کر کوئی دعا مانگی جائے، تو دونوں طریقے درست ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اس طرح
وسیلے کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، وسیلہ کیوں مانگتے، وسیلہ کیوں اختیار کرتے ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ تو اس کا جواب میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، نہ ہم انکار کرتے ہیں اس کا۔ دعا وسیلے کے ساتھ مانگنا یہ بھی درست ہے، بغیر وسیلے کے مانگنا یہ بھی درست ہے۔ دونوں کی دلیل اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وسیلہ اختیار نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور بعض آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری فلاں حاجت ہے، آپ دعا کروائیں، یعنی حضور سے دعا کروائی، وسیلہ اختیار کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، خود نہیں مانگا، ڈائریکٹ نہیں مانگا، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا ہمارے حق میں، کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، قیامت والے دن آپ شفاعت کروانے والے ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائی ہیں، اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، دونوں طریقے سے درست ہے کہ اگر وسیلے کے ساتھ مانگیں گے تب بھی درست ہے دعا مانگنا، اگر بغیر وسیلے کے مانگیں گے تب بھی درست ہے، لیکن دعا زیادہ قبولیت کے زیادہ قریب وہ دعا ہے جس پہ وسیلہ پیش کیا جائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی مثال مزید بھی عرض کروں گا وسیلے کے حوالے سے۔ دیکھیں، قیامت کا جب دن مقرر ہے، قائم ہوگا، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اس دن ہر بندہ حساب و کتاب سے پہلے دعا کرے گا، یا اللہ حساب و کتاب ہو، کیونکہ وہ دن سختی اور شدت والا دن ہوگا۔ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، اپنی گرمی برسا رہا ہوگا، لوگ پسینوں میں غرق ہو رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، لوگ دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا وہ ڈائریکٹ اللہ سے کریں گے، ان کی دعا پر اللہ حساب و کتاب شروع نہیں فرمائے گا۔ پھر کیا کریں گے لوگ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی فرمائیں گے کسی اور کے پاس جائیں۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر آپ بھی فرمائیں گے کسی اور کی طرف جائیں۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ پھر یوں کرتے کرتے تمام نبیوں کی امت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو بخشوانے کے لیے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حبیب اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کروائیں، شفاعت کی جائے گی۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا پر حساب و کتاب شروع ہوگا، یعنی قیامت والے دن بھی ہمیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تمام انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے پھر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ہی ذریعے سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، دعا وسیلے سے مانگنا یہ بھی درست ہے، بغیر وسیلے سے مانگنا یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے جو چاہتا ہے میری دعائیں قبول ہوں وہ واسطے سے، وسیلے سے دعا مانگے کہ اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہی میں نے جو شروع میں امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا، آپ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے اگر رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے میری، آپ کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے،
اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔